ز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا کوئی کیا دبے جس پیو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ محترم سامعین کرام، آج ربیع الاوّل کی 11 تاریخ یعنی 11ویں شریف ہے۔ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں کہ ہر گھر کے اندر عقیدت مندان غوث اعظم اپنی حیثیت کے مطابق بڑے ہی اہتمام و انصرام کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے بٹھنے والا فیض کو اپنے دامنوں میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے، مادرزاد ولی تھے، لیکن اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر ریاضتیں کی، مجاہدات کیے، اپنے نفس کو ہر اعتبار سے مارنے کی کوشش کی، بھوک کے ذریعے بھی، پیاس کے ذریعے بھی، لمبے لمبے مجاہدات کے ذریعے بھی، جنگل و بیابان میں ایک لمبے عرصے تک دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے ذریعے سے بھی، جو ریاضتیں، جو مجاہدات، جو نفس کشی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے درس و تدریس کو بھی اپنا محبوب مشغلہ بنایا،
ایک لمبے عرصے تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کی محفلیں انہوں نے قائم نہیں کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو حکم دیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا ایک ہی عذر پیش کیا کہ حضرت میں عجمی ہوں. تو آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے دہن مبارک سے آپ کی زبان پر برکت کے طور پر تھوک لعاب دہن لگایا، مولا علی نے بھی. اس کے بعد میں تو آپ پر اس قدر فیضان ہوا کہ آپ نے مجلس واعظ و نصیحت کی لگانا شروع کی. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر 70 ہزار لوگ آپ کی پند و نصیحت کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے. ہفتے میں 3 دن آپ لمبے ٹائم تک واعظ و نصیحت کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے. 300 قلم اور دواد لے کر کے، کاغذ لے کر کے آپ کی مجلس میں اولیاء کرام بیٹھا کرتے تھے، اور جو کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نصیحت کے الفاظ نکلتے، انہیں وہ قلم بند کر لیا کرتے تھے. آپ کی مجلس میں دنیا سے بے رغبتی، خوف خدا، خشیت الہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اصلاح اعمال کے اعتبار سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر بیان فرماتے تھے. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں جب بھی آپ کی مجلس سجائی جاتی تو 2-5 جنازے اٹھتے تھے. کتنے لوگ بے حال ہو کر کے اپنے گریبان چاک کر لیا کرتے تھے. کتنے لچھے، لفنگے، لٹیرے، بدنام زمانہ لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کرتے تھے. اور کتنے ہی یہود و نصارہ، کفار و مشرکین آپ کی پند و نصیحت کو سن کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. یہ شان تھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ برکتیں عطا فرمائی تھیں کہ لوگ آپ کی پند و نصیحت کو سن کر کے ششدر رہ جاتے تھے. ششدر رہ جاتے تھے. ہزاروں آپ کی بارگاہ سے، آپ کی نگاہ کیمیا سے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے. کون نہیں جانتا حضرت احمد بدوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بچپن میں دوران طالب علم میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر
डाका जनी से, चोरी चपाटी से, लूट खसोट से, लोगों को तकलीफ देने से सच्ची तौबा की तो आपकी निगाहें कीमिया से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अब्दाल के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और आपके साथ में जितने लुटेरों की गैंग थी, जमात थी, उन सब ने भी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में अपने चोरी चपेटी, डकाती, लूट मार, इन सब से सच्ची तौबा करके वो भी मनसबे विलायत व फाइज हो गए। ये शान थी सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आप इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने दरसो तदरीस इस कदर दी, इस कदर मैंने दरस तदरीस से अपना मशगला रखा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब, या कुतुब ही नहीं बल्कि कुतुबुल अख्ताब बना दिया। जिस तरह दुनियावी एतबार से राष्ट्रपति होता है, पीएम होता है, सीएम होता है, मिनिस्टर होता है, और भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इसी तरीके से रूहानी दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गों को, अपने महबूब बंदों को, अपने नेकोकारों को ये मनसब फाइज फरमाए। आज रूहानी तौर पर भी दुनिया के ये मामलात चलते हैं। तो कुतुब कहते हैं एक लंबे चौड़े एरिया का जिम्मेदार होता है, तमाम मसाइल उसके ही सामने रखे जाते हैं। और कुतुबुल अख्ताब का मतलब ये है पूरी दुनिया का कुतुब, पूरी दुनिया के मामलात को देखने वाला, पूरी दुनिया के मामलात को समझने वाला, पूरी दुनिया के मामलात को सोल्व करने वाला। तो ये शान है हुजूर सैयदना पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे समदानी कुतबे रब्बानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, कि आप गौसियते कुबरा के मकाम पर आप फाइज है। ये सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। हजरत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अल्लाह ताला अन्हु के बाद में ये मकाम और मर्तबा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ही को हासिल हुआ। अब ये मकाम मिलेगा आखिर में कयामत से पहले हजरत इमाम हसन मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को। बीच के अंदर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ही इस मकाम पर फाइज। अब आप समझ ले, आप कुतुबुल अख्ताब, पूरी दुनिया का कुतुब, पूरी दुनिया के मामलात उनके सामने रहते हैं। तो ये शान है सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की। इसीलिए हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत और रिदवान फरमाते हैं, सर भला कोई क्या जाने क्या कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये शान है सैयदना गौसे जीला रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिलों के अंदर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की अकीदत व मोहब्बत को बढ़ाएं। और ये अकीदत व मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? जब हम आपकी सीरत को पढ़ेंगे, आपकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, आपकी ज़ोद व तक़वा, आपकी पारसाई, आपकी इबादत व रियाजत को पढ़ेंगे, आपके मकाम और मनसब को, तब जाकर के हम सही मानों में समझेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रदी अल्लाह तआला को कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। इस बात को भी याद रखें कि वली के लिए करामत दिखाना कोई लाजिम और जरूरी नहीं है, बल्कि बुजुर्गान दिन फरमाते कि वली अपनी करामत को हत्तल इम्कान इस कदर छुपाने की कोशिश करते हैं जिस तरह के एक हाइजा औरत अपने हेज के कपड़ों को अपने घर वालों से छुपाती है, किसी को पता नहीं चलता।
لیکن وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر کرامت اس بندے کو نہیں دکھائی گئی تو اس کے دل کے اندر اسلام کے حقانیت کے چراغ روشن نہیں ہوں گے، تب جا کر کے ایک اللہ کا ولی اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کرامت کو دیکھ کر کے پھر بندہ ایمان سے مشرف بھی ہوتا ہے اور ایمان کا چراغ اس کے دل کے اندر روشن ہو جاتا ہے۔ ورنہ ولی کو کرامت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامت، یعنی دین پر، شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہنا، یہ کرامت سے بھی بالا ہے، یہ کرامت سے بھی اوپر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تواتر کے ساتھ، یعنی سلسلہ بسلسلہ راویوں نے آپ کے دور سے لے کر کے آج تک آپ کی کرامتوں کو بیان کیا، وہ تمام اولیاء کرام سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود آپ خود ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حب اتصالی، یعنی میں اللہ کی زمین کو، اس کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شہروں کو، اللہ کی زمین کو، اللہ کے بسائے ہوئے ممالک کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے اپنے ہتھیلی کے اندر رائی کے دانے کو بندہ کوئی دیکھے۔ یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند عیسائی آئے اپنے راہب کے ساتھ، اپنے پوپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ راہب نے کہا کہ آپ کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء انبیاء کرام کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح ہوں گے، جس طرح ان سے معجزات صادر ہوئے اس طرح میری امت کے علماء ربانیین سے کرامتوں کا صدور ہوگا۔ تو کہ یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک صحیح ہے، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس راہب نے کہا، اس پوپ نے کہا، پادری نے کہا، ہم اس وقت آپ کے مذہب کو سچا مانیں گے کہ جب آپ کوئی ہمیں کرشمہ دکھائیں۔ پھر کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کی قدرت سے اندھوں کو روشنی مل جاتی تھی۔ لولے اور لنگڑوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لولا پن کو، لنگڑا پن کو ختم فرما دیتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ آپ سے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کے نبی کا یہ فرمان کہ میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی طرح، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سے معجزات کا صدور ہوا، اسی طرح میری امت کے علماء ربانیین سے کرامتوں کا صدور ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو مجھے بتائیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ والسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے اس کرامت کا صدور ہو۔ آپ نے کہا کہ کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے لے جائیں آپ وہاں۔ تو ایک پرانے قبرستان میں وہ راہب آپ کو اپنی جماعت کے ساتھ میں لے گیا۔ تو کہا کہ اس قبر میں سے جو مردہ ہے اس کو زندہ کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کوئی پریشان نہیں، کہ اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ وہ تو اگر مٹی کو سونا کہہ دے تو مٹی سونا بن جاتی تھی، کھائی ہوئی ہڈیوں کو فرما دیتے قم باذن اللہ تو واپس وہ مرغی سامنے بن کر کے سامنے آ جاتی تھی۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ اس پادری کے ساتھ اس قبر کے پاس میں گئے، جو بہت پرانی قبر تھی۔ کس زمانے کی؟ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی برس پہلے کے وہ نبی تھے۔ آپ نے فرمایا قبر پر ہاتھ رکھ کر یہ زمین پر ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ، صرف اتنا فرمایا، نہ کوئی وظیفہ پڑھا، نہ کوئی چلا وہاں پر کیا، کچھ نہیں، صرف اپنی زبان فیض ترجمان سے لفظ قم باذن اللہ پڑھا۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے قبر شق ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر کے نکل گیا۔ وہ کہنے لگا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کیونکہ سب مردے زندہ کب ہوں گے؟ جب قیامت کے دن ہی ہوں گے، سب اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ کہ والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد پھر ہمیں اپنے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو کر کے پہنچنا۔ تو کہا کہ کیا قیامت برپا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت تو ابھی برپا نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے قیامت میں۔ تو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ پادری ہے اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو اس کو یہ اطمینان قلبی ہمیں دکھانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علماء ربانیین اپنی ٹھوکروں سے مردہ زندہ کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا واپس تم اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ وہ مردہ گیا اور قبر واپس بند ہو گئی۔ اس طریقے سے تو اس کرامت کو دیکھ کر کے معلوم ہے وہ قوم کون تھی؟ وہ کرد قوم تھی۔ عراق کے اندر سب سے سخت قوم جو ہے، جنگی قوم تھی، وہ کرد قوم تھی۔ آج بھی کردی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کئی لاکھ افراد پر وہ قوم مشتمل تھی۔ اللہ کی قدرت سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کرامت کو دیکھ کر کے لاکھوں لاکھ کردی لوگ اسلام سے مشرف ہو گئے، بڑے بڑے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ والا جس زمین پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر توحید کے نغمے لوگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کرد قوم کے اندر صلاح الدین
ایوبی کے والد محترم بھی اسلام سے مشرف ہوئے، اور پھر وہ بہت بڑے ایک سپہ سالار ہوئے. اور جب صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو دوسری مرتبہ فتح کیا، پہلی مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوا، اور دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پر بیت المقدس فتح ہوا. تو جب ان کی عمر 10 سال کی تھی، ان کے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہیں لے گئے. کہا کہ حضرت ان کے اوپر خصوصی نگاہ فرما دیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیں. آپ نے دعا کی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا سپہ سالار بنے گا. تاریخ نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا صلاح الدین ایوبی کے حق میں 100% قبول ہوئی، اور وہ وقت کے بادشاہ کے انتقال پر صلاح الدین ایوبی اس دور کے بادشاہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں پر دوسری مرتبہ بیت المقدس کو فتح فرمایا. اور جتنے بھی عیسائی بادشاہ تھے، صلاح الدین ایوبی مجاہد اسلام کے نام سے وہ خائف ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر وہ حوصلہ، وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عیسائی بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. تو یہ شان ہے اللہ والوں کی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان دنیا بھر میں کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ظاہر رہے گا. حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جو فنا فی الرسول بھی ہیں اور فنا فی الغوث بھی تھے، وہ آپ کے بارے میں فرماتے: مزرعِ چشت و بخارا، عراق و اجمیر. مزرعِ چشت و بخارا، عراق و اجمیر، کس کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا فیضان کہاں نہیں برس رہا ہے، خواہ وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ رفاعیہ ہو. دنیا میں جتنے بھی روحانیت کے سلسلے موجود ہیں، آج بھی آپ کا فیضان اور قیامت تک آپ کا یہ فیضان جاری اور ساری رہے گا. تو ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں داخل فرمایا. اس عقیدت و محبت کو سنبھال کر کے رکھیں. ہرگز اس کے اندر ٹھیس نہ لگنے پڑے. اور ٹھیس کب لگتا ہے؟ بزرگوں کی عقیدت سے. جب بندہ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، گمراہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی نمازی پڑھاتے ہیں. اس طرح جب بندہ عقیدے میں فرق نہیں رکھتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کا عقیدہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور عقیدہ ڈیمیج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے علماء کی برائی کرنے سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. جب کسی مسلمان کو عالم اچھا نہیں لگتا ہے، بار بار صبح شام اس کی کیٹیسائز ہی میں لگا رہتا ہے، تو سمجھ لو کہ
اس کے اوپر بدعقیدوں کا، برے لوگوں کا، آزاد خیال لوگوں کا اثر پڑ چکا ہے، اور اس کو قبول کر چکا ہے۔ اب دھیرے دھیرے پھر اولیاء کرام تک پہنچتا ہے، نظر و نیاز تک پہنچتا ہے، فاتحہ درود تک پہنچتا ہے، اس کی کیا ضرورت 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 ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے، بدعقیدہ لوگوں کے میسج بارش کے مینڈک کی طرح برسنے لگ جاتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے حضور کا جلوس نکالا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد پڑھا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے جھنڈیاں لگائی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو سجایا تھا؟ اس طرح دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کون لوگ شروع کرتے ہیں؟ جن کا عقیدہ میں مسٹیک ہے، جن کا عقیدہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ڈیمیج ہو چکا ہے، وہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ ایک خوش عقیدہ مسلمان کو کبھی بھی اس کی زبان سے ایسے گندی حرکتیں والے الفاظ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو اولیاء کرام کی عقیدت و محبت جو آپ کو دی ہے، اس دولت کو ہرگز دلوں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جب ہم دنیا کے اندر بزرگان دین کی محبت کے گن گاتے رہیں گے، ان کی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بزرگان دین اپنے ماننے والوں کی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ضرور شفاعت کروائیں گے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سایہ جملہ مشائخ، یا خدا ہم پر رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ سلسلہ کون سا بھی ہو، چاہے آپ قادریہ سلسلہ میں آپ بیعت ہوئے ہیں، چاہے آپ چشتیہ سلسلے میں بیعت ہوئے ہیں، چاہے آپ نقشبندیہ سلسلہ میں بیعت ہوئے ہیں، چاہے آپ سوروردیہ سلسلہ میں بیعت ہوئے ہیں، چاہے آپ رفاعیہ سلسلہ میں بیعت ہوئے ہیں، اور آج کے دور کے جو سلسلے ہیں اشرفی، رضوی، قادری، برکاتی وغیرہ، کسی بھی سلسلہ ہو، تمام بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھیں۔ ان لڑائی جھگڑوں کے اندر ہرگز نہ پڑیں کہ وہ اشرفی ہے، وہ رضوی ہے، وہ برکاتی ہے، وہ چنا ہے، وہ چنی ہے۔ سب سلسلے، سب بزرگان دین کے جو سلسلے ہیں، یہ دریائے محمدی کی نہریں ہیں۔ فیض اسی بارگاہ سے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہی سے سب سلسلوں میں فیض جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔